الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله. معزز و مکرم حاضرین و سامعین، ہم نے احسن القصص جسے قرآن مجید نے سب سے اچھا واقعہ فرمایا ہے، وہ پچھلے 2 جمعے بیان کیا اور آج تیسرا جمعہ ہے۔ اللہ پاک جل شانہ حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، کہو آمین۔ ہم جہاں پر پہنچے تھے، وراودتہ اللاتی ہوا فی بیتہا، کہ جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، اس نے ان کو ان کے نفس کے بارے میں خواہش کی، چاہت کی۔ وغلقت الابواب، اور اس نے دروازے بند کر دیے سارے۔ وقالت حیت لک، کہتی آؤ تم، میں تمہیں یہی کہتی ہوں۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا رب ہے، یعنی میری پرورش کرنے والا ہے، اور اس نے بہت اچھی طرح مجھے رکھا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالموں کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ کامیاب نہیں پاتے، وہ فلاح نہیں پاتے۔ تو یہ ایک ظلم ہوگا، یہ زیادتی ہوگی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بے وفائی ہے، یہ غداری ہے، اور یہ اچھا کام نہیں ہے۔ اب یہاں ایک اور چیز بھی آ رہی ہے کہ انہو کی ضمیر جو ہے، انہو کی ضمیر کو اگر بالفرض یوسف علیہ السلام کی نیت کے اندر ذات الہ تھی، اس کی طرف کریں تو بھی ٹھیک ہے کہ انہو ربی، کہ میرے رب نے چونکہ اس چیز کو ناجائز کہا تو اس نے مجھے بہترین طریقے سے مجھے عزت دی، مجھے اچھے طریقے سے یہاں پر رکھا، اور میں اس کی نافرمانی کروں، اس نے مجھے اچھی صورت دی، اس نے مجھے طرح طرح کی نعمتیں دی، تو یہ بھی اس کا ایک معنی بنتا ہے، لیکن پھر رب کا حقیقی معنی ہوگا، پھر مجازی معنی نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوا، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ وہ 7 کمروں کے اس نے دروازے بند کیے، اس نے کنڈیاں لگائی، اس نے تالے لگائے، لاک لگا دیے، اور 7ویں کمرے کے اندر وہ یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف اس نے راغب کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک عورت نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا، اور اگر وہ یعنی یوسف علیہ السلام اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی اس کا ارادہ کرتے۔ تو ہم نے یوں ہی چاہا کہ اس سے برائی کو، بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ یعنی یوسف علیہ السلام ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں، وہ محفوظ بلکہ معصوم عن الخطا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، معصوم عن الخطا صرف اور صرف اللہ کی مخلوق میں اللہ کے نبی ہیں یا اللہ کے فرشتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے برگزیدہ بندے، پیارے بندے، جن میں اہل بیت اعظام وہ شخصیات ہیں اور بڑے عظیم لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں مقام قرب کا مقام رکھتے ہیں، ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ محفوظ ہیں اللہ کے فضل سے۔ لیکن معصوم عن الخطا وہ یا نبی ہیں یا پھر فرشتے ہیں۔ تو اب اس نے کیا ہوا کہ دروازے چونکہ بند تھے، اب اس نے وہ اپنی طرف لالچ کی کوشش کی دینے کی، اور وہ سب کچھ تھا، ہونا اور سنگار بھی اس نے بڑا کیا ہوا تھا،
اور میں پچھلے جمعہ کو آخر میں یہ باتیں کر رہا تھا کہ جو بندہ برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو رفعت عطا فرماتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے، اور اس کے بچنے کے اسباب بھی بنتے جاتے ہیں اگر وہ دل سے سچا ارادہ کرے۔ اب یوسف علیہ السلام نے جب اللہ کی دلیل دیکھی تو ہوا کیا، آپ دوڑے دروازے کی طرف، کنڈی بھی لگی ہوئی تھی، تالا بھی لگا ہوا تھا۔ قرآن فرماتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، یعنی یوسف علیہ السلام پہلے دوڑے اور زلیخا ان کی طالب تھی وہ ان کے پیچھے دوڑی، دونوں دوڑے۔ ہم قرآن کی آیت کا ترجمہ کر کے پھر اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ اور عورت نے اس کا یعنی یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے چیر لیا، اور دونوں کو عورت کا شوہر دروازے کے پاس ملا۔ وہ عورت بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیرے گھر والی سے برائی چاہی، مگر یہ کہ اس کو قید کیا جائے یا اس کو دردناک تکلیف دی جائے، سزا دی جائے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، اور اس کی تشریح تفسیر خازن سے وہ یہ ہے کہ زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کی طلب کی اور ان کے آپ دوڑے، وہ ان کے پیچھے دوڑی۔ جس دروازے کے پاس یوسف علیہ السلام پہنچتے وہ دروازہ، اس کا تالا کھل کر خود بخود گر جاتا اور دروازہ کھل جاتا۔ یوسف علیہ السلام آگے نکلتے جاتے، آگے والے دروازے تالا گر جاتا، آگے والے دروازے تالا گر جاتا۔ ساتوں کمروں سے آپ باہر نکل آئے، اور جب یہاں آخر میں پہنچے وہاں پر زلیخا نے آپ کے قمیص کو پکڑ لیا، پکڑ کر کھینچا، کرتا پھٹ گیا، قمیص وہ اس کو ہو گیا۔ تو اب کیا، اوپر سے عزیز مصر بھی دروازے کے اوپر آ گیا، اس کا شور زلیخا کا وہ بھی دروازے پر مل گیا ان کو۔ اب زلیخا بڑی پریشان یکدم فوراً اس نے چال چلی اپنی برات کو زہر کرنے کے لیے، اپنے بری ہونے کو زہر کرنے کے لیے فوراً اس نے ہیلا تراشا اور اپنے شوہر کو کہنے لگی اس شخص کی کیا سزا ہے جو تیرے گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ اب فوراً اس کے ذہن میں ایک دوسری بات آئی زلیخا کے کہ یہ تو اس کو مار ڈالے گا، قتل کر دیں گے اس کو۔ اندر محبت بھی تھی، اپنے آپ کو بچانا بھی تھا، فوراً بولی اللہ یوس جانا، مگر اس کو قید کر دیا جائے یا اس کو سخت سزا دی جائے، یعنی قتل بھی نہ کیا جائے اور میں بھی بچ جاؤں۔ اب دونوں باتیں اس نے فوراً سوچ کر کی کہتی کہ کیا سزا ہے اس کی جو تمہارے گھر والے کے ساتھ یہ کام برائی کا ارادہ کرے؟ ہاں یہی نا، اس کو قید کر دیا جائے یا اس کو سخت سزا دی جائے۔ اب قرآن مجید میں اس کے بعد آگے قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے مجھے اپنی طرف راغب کیا کرنے کی کوشش کی، تو کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنی حفاظت کے لیے یہاں پر پہنچا، مقصد یہ ہے کہ میں اس سے بچا، میں نے اس سے منہ پھیرا، میں دوڑ کر یہاں پر آیا۔ اب کیا، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی اگر ان کا کرتا
یعنی یوسف علیہ السلام کا آگے سے چیرا ہے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے پیچھے سے چیرا ہے تو یوسف سچے ہیں۔ اور پھر کیا آگے، فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ جب انہوں نے قمیص کو دیکھا، اس نے وہ عزیز مصر نے، تو قمیص تو پیچھے کی طرف سے چیرا ہوا تھا، اب اس نے زلیخا کو کہا یہ تم عورتوں کا فریب ہے، تمہارا فریب بڑا سخت ہے۔ عزیز مصر نے یہ زلیخا اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو کہا۔ اب یہاں یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زلیخا نے زیادتی بھی کی ہے، کہ برائی کی طرف مجھے لانا چاہتی تھی، پھر اس نے الزام بھی میرے اوپر لگا دیا، پھر کہہ رہی ہے کہ اس کو قید کیا جائے، اس کو سزا لگائی جائے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی برات کا اظہار فرمایا، اس کو حقیقت بتائی کہ یہ ایسے چاہتی تھی اور میں بچنا چاہتا تھا، میں نے انکار کیا، میں بھاگا، یہ میرے پیچھے دوڑی، اس نے مجھے پکڑا اور میرا قمیص پھٹ گیا۔ اب عزیز مصر نے کہا اگرچہ احوال و قرائن جو ہیں وہ سارے یہ بتا رہے تھے کہ یوسف سچی ہیں، زلیخا جھوٹی ہے، زلیخا کا لباس جو ہے غیر معمولی تھا، اس نے خوشبو وغیرہ لگائی ہوئی تھی، اس نے اپنا حلیہ جو ہے وہ اس طرح کا بنایا ہوا تھا، اس کی بات کرنے کا انداز، اور پھر یوسف علیہ السلام کا دوڑنا، اگر ہوتا یوسف علیہ السلام کی زیادتی کی کوشش ہوتی تو زلیخا آگے ہوتی، یوسف علیہ السلام اس کو پیچھے سے پکڑ رہے ہوتے، تو یہ بات بالکل ظاہر جو حالت تھی اس کے بھی خلاف تھی کہ یوسف علیہ السلام اس میں ذمہ دار ہے۔ لیکن اس کے باوجود عزیز مصر کہتا ہے یوسف علیہ السلام کو، میں کیسے یقین کروں آپ جو بات کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس وقت ان کے گھر میں ایک 4 مہینے کا بچہ تھا، اور وہ زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا۔ 4 ماہ کا بچہ زلیخا کے ماموں کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اشارہ کیا، فرمایا اس سے پوچھ لو۔ عزیز مصر کہتا ہے کہ 4 مہینے کا بچہ کیا جانے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا واقعہ ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، اسے کیا پتا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ اس بچے کو بولنے کی قوت دینے پر بھی قادر ہے، اور میرا اللہ اگر میری بے گناہی ثابت کروانا چاہے تو وہ اس سے شہادت دلوانے پر بھی قادر ہے، اس کی شان ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ عزیز مصر نے بچے سے کہا کہ بتاؤ کس کا قصور ہے۔ اب بچے نے کہا جو میں نے آیت پڑھی، وہ بولا، اس کی قول کو حکایتاً قرآن نے یہاں بیان کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف جو ہے وہ درست نہیں، ان کا موقف، زلیخا سچی ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف سچی ہے، زلیخا جھوٹی ہے۔ اب عزیز مصر نے کرتے کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اب عزیز مصر نے فوراً فیصلہ کر کے کہتا ہے کہ زلیخا یہ تمہارا مکر ہے اور تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت واضح الفاظ میں برات ہو گئی، لیکن ایک بات یہاں میں کرتا جاؤں، وہ الزام تھا یوسف علیہ السلام پر، اور اس الزام کا جواب ہوا اللہ کی قدرت سے۔ 4 مہینے کے بچے نے بول کر گواہی دی، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن قربان جائیں امام الانبیاء والمرسلین کی عظمت و شان پر، جب آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ ہم سب کی اور تمام ایمان والوں کی ماں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے الزام لگایا، اس وقت اللہ نے خود ان کی برات کی گواہی دیتے ہوئے قرآن میں سورہ نور کی 10 آیتیں نازل فرمائی۔
یہ شان ہے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہ عظمت ہے۔ یہاں میں ایک اور چیز بیان کرتا چاہوں کہ دودھ پینے کی عمر میں جو بچے بولی ہیں، ایک ہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا گواہ جس نے 4 ماہ کی عمر میں گواہی دی۔ دوسرا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ایک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی بعد میں کرتا تو وہ بہتر تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احترام میں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا ہوتے ہی اللہ کی حمد کی۔ تیسرے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے پیدا ہوتے ہی گفتگو فرمائی، قرآن مجید میں سورہ مریم شریف میں موجود ہے اور بھی 1-2 مقام پر۔ چوتھے حضرت مریم علیہ السلام نے گفتگو فرمائی جب ان کے پاس پھل بے موسم دیکھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جو ان کے ماموں تھے، پوچھا انا اللہ کی آزا، یہ کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ 5ویں حضرت یحییٰ علیہ السلام، 6ٹھے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، 7واں ایک عورت کہ بے گناہ تھی، حدیث پاک میں ہے، اس پر زنا کی تہمت لگی تو وہاں پر وہ بچے نے گواہی دی۔ 8واں ایک وہ اصحاب الاخدود قرآن پاک میں واقعہ ہے، وہاں پر بادشاہ کا ایک بڑا لمبا واقعہ ہے، اس نے آگ جلا دی اور کہا کہ جو مانے گا وہ بچ جائے گا، جو نہیں مانے گا اس کو آگ میں پھینک دوں گا میں۔ اب عورت کے ہاں بچہ اٹھایا ہوا تھا، اب وہ ڈر گئی کہ میں بھی جاؤں گی آگ میں، میرا بچہ بھی جائے گا۔ بچہ بولا، اس نے کہا کہ امی جسے تم آگ دیکھ رہی ہو یہ آگ نہیں، یہ تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو وہ تھا، اور اس کے علاوہ 9 حضرت آسیہ کی کنگھی کرنے والی جو عورت تھی اس کا بچہ، اور 10واں مبارک امامہ جس نے پیدا ہوتے ہی حضور کے حکم سے گواہی دی، اور 11واں بچہ یہ مسند احمد میں حدیث پاک ہے، جریج راہب کی برات کی گواہی دینے والا بچہ۔ تو کل 11 بچے تفسیروں کے اندر ملتے ہیں جنہوں نے اس عمر میں دودھ پینے کی عورت میں گفتگو کی۔ بہرحال اب عزیز مصر نے زلیخا کو جھوٹا قرار دیا اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو سچا قرار دیا۔ آیت نمبر 29، اللہ پاک جل شانہ نے عزیز مصر کے قول کو حکایتاً یہاں بیان کیا، فرماتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ اس نے کہا اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اس سے منہ پھیرو، اور ادھر زلیخا کی طرف توجہ کی۔ عزیز مصر نے کہا کہ تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو ہی خطا واروں میں سے، تیری غلطی ہے، تو معافی مانگ۔ بالکل واضح الفاظ میں عزیز مصر نے ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کی برات میں بات کی اور ادھر زلیخا کی غلطی کے بارے میں بات کی۔ اب ہوا کیا؟ اتنا تھا، آخر ایک غیر معمولی کام تھا نا، بچے 4 مہینے کے بچے کا بولنا، گواہی دینا، یہ ساری ایک عجیب و غریب باتیں تھی۔ بات پھیل گئی، بالخصوص جو شرفاء تھے نا، امیر لوگ، ان کی عورتوں کے اندر بات پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے، اس سے پیار کر بیٹھی ہے، اسے اپنا دل دے بیٹھی ہے۔ قرآن مجید میں وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ شہر میں وہ کچھ عورتیں جو ہیں وہ بولی عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لباتی ہے، بے شک ان کی محبت یعنی وہ یوسف علیہ السلام کی اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہم تو اس کو خود رفتہ پاتے ہیں، بے خود پاتے ہیں۔ شہر کے اندر وہ بات نہ عزیز مصر نے چھپانے کی کوشش کی لیکن بات نہ چھپی، ہر طرف شورا ہو گیا، امیر و وزیر اعظم دی بیوی ہے جی، اور اپنا وہ جو غلام تھا اس پر عاشق ہو گئی ہے، اس پر فریفتہ ہو گئی ہے، اس کا دل لینے کی کوشش کرتی ہے، یہ تو بڑی کھلی محبت میں گم ہو گئی ہے، یہ ایسے۔ پھر آپ سمجھتے ہیں
کہ بات جس طرح پھیلتی ہے اور پھر کیسے کیسے پھیلتی ہے، اور بات بھی پھر عورتوں کے اندر تو بڑی پھیل جاتی ہے۔ جب بات عورتوں کے اندر پھیلی، زلیخا کو بھی کسی نے بتا دیا، عورتیں تیرے بارے ہی گلاں کرتی ہیں پھرتی ہیں آسے پاسے، بڑی عجیب و غریب خبر پھیلی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 31 اللہ پاک نے فرمایا فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ هَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ اب کیا ہوا، زلیخا نے جب ان کی باتیں سنی، ان کا وہ مختلف قسم سے وہ افواہ وہ جوڑی ہوئی تھی سنا، اب اس نے ان عورتوں کو بلا بھیجا، ان کے لیے بہترین مسندیں بیٹھنے کی جگہ تیار کی، ہر ایک کو ایک چھری دے دی اور یوسف سے کہا ان پر نکل آؤ۔ جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس کی یعنی یوسف علیہ السلام کی بڑائی بولنے لگی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی اللہ کی ذات پاک ہے، یہ تو انسان کی بشر کی جنس سے نہیں ہے، یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ ہے۔ اب یہاں اس کی تشریح میں ہم تفسیر میں آتے ہیں کہ زلیخا نے اب دل میں چاہا کہ عورتوں تک بات کی کچھ نہ کچھ حقیقت بھی پہنچنے چاہیے، جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، انہوں نے پتا تے لگے جندے تے میں عاشق ہوئی ہوں، وہ ہے کہ ہو جیا۔ اب اس نے اپنے گھر ایک بہت بڑی خوبصورت دعوت کا اہتمام کیا، دعوت کا انتظام کیا، اور وہ عورتیں جنہوں نے ملامت کی تھی امیروں کی، شرفاء کی، ان کو اس نے اپنے گھر دعوت دی۔ ہر عورت کے بیٹھنے کے لیے اس نے بہترین جگہ تکیے لگائے، مسند لگائی، خوبصورت دسترخوان لگ گیا، مختلف قسم کے وہ دسترخوان بچھائے گئے، کھانے لگائے گئے، میوے رکھے گئے، چھریاں وہاں پر رکھی گوشت کو کاٹنے کے لیے اور پھلوں کو کاٹنے کے لیے۔ اب جب وہ چھریاں عورتوں نے پکڑ لیں، اب ادھر یوسف علیہ السلام کو ظاہر ہے ان کے گھر میں رہتے تھے، اس نے کہا کہ اچھے کپڑے پہنو اور خوب جو ہے ان کو جس طرح اس نے کہا کہ آپ نے کپڑے وغیرہ پہنے یوسف علیہ السلام نے۔ اب ادھر عورتوں نے ہاتھوں میں وہ پھل پکڑے اور ادھر چھریاں پکڑی، اور پکڑ کر جب یوں لگانے لگی، زلیخا کا اشارہ ہوا، پہلے تو یوسف علیہ السلام انکار کرنے لگے، آپ باہر نکلے، وہاں سے ایک طرف سے نکلے دوسری طرف چلے گئے، سر جھکایا ہوا، سر نیچے، کہیں ایک نظر بھی اٹھا کر ارد گرد نہ گیا۔ تو جمال یوسف کی جھلک جب عورتوں کی آنکھوں پر پڑی، عورتوں کی آنکھیں جمال یوسف پر پڑی تو کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے قطعنا ایدیہن، عورتوں نے پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہتی ہیں اللہ کی قسم یہ کوئی بشر نہیں، یہ تو اللہ کا معزز فرشتہ ہے۔ اب ان کے ہاتھ کٹ گئے، تکلیف تک محسوس نہ ہوئی عشق محبت یوسف میں اور حسن یوسف کی کہ جو اثرات تھے اس وجہ سے ان کو تکلیف تک نہ ہوئی۔ آپ شاہانہ انداز سے اور عاجزی کے ساتھ بھی اور انکساری کے ساتھ چہرے پر نبوت و رسالت کے انوار چمکتے ہوئے تھے گزرے، تو عورتیں جو ہیں ان کو پتہ نہ لگا کیا کر رہی ہیں، پھلوں کے بجائے ہاتھ کاٹ لیے، درد نہ ہوئی، تو کہتی ہیں یہ تو اللہ کا کوئی معزز فرشتہ ہے، اللہ کی ذات پاک ہے۔ اور بعض تفسیروں میں یہ ہے کہ عورتیں دیوانہ ہو گئیں، دیوانہ ہو کر مصر کی گلیوں میں یوسف یوسف کرتی چکر لگانے لگ گئی۔ یہ کیفیت تھی یوسف علیہ السلام کے حسن کی۔ لیکن یہاں پھر اگر حسن مصطفیٰ کی بات نہ کی جائے تو پھر بھی یہ کوئی بات اچھی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کا حسن کیا، اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی بولتے ہیں، آپ کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی
لفظاں تے بھی توجہ دینی، کٹی، اس نے ایک ہے کٹ جانا، ایک ہے کٹوانا، کٹ جانا اور ہے، کٹوانا اور ہے۔ کٹ جانا کا مطلب بے اختیار کٹ گیا، کٹوانا جاؤ وہاں ہے ارادہ تن کٹوایا۔ آپ کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، انگشت انگلیاں، حسن یوسف پہ کٹی، کاٹی نہیں کٹی، مصر میں انگشت زنا، عورتوں کی انگلیاں کٹی۔ لیکن اب یہاں حسن مصطفیٰ کا عالم کیا، سر کٹاتے ہیں تیرے، سر کٹاتے ہیں، کٹے نہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آپ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کا حسن بھی بڑا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کا حسن تو پھر کمال کا حسن ہے۔ اور یہاں پر حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں میرے حضور کی زیارت ہوئی، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ سب کو جلوائے چہرہ مصطفیٰ جو ہے، اللہ سب کی آنکھوں کو یہ شرف بخشے۔ آپ کو دیدار مصطفیٰ ہوا نا شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کو، تو اللہ نے یہ بھی توفیق دی۔ آپ کی بارگاہ میں شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زنانے مصر نے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی تھی، بعض ان کو دیکھ کر مر گئی تھی، آپ کو دیکھ کر حسن تو اتنا ہے، کسی کی ایسی حالت نہیں ہوئی۔ میرے حضور نے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمالی مستور عن اعین الناس، میرے غیرۃ من اللہ عز وجل، چونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں، محب نے غیرت کی وجہ سے اپنے محبوب کے جمال کو پردوں میں چھپا رکھا ہے۔ فرمایا وَلَوْ ظَهَرَ لَمَالَ النَّاسُ أَكْثَرَ مِمَّا فَعَلُوا حِينَ رَأَوْا يُوسُفَ، اگر میرے حقیقتاً حسن کو دیکھ لیں تو جو یوسف کو دیکھ کر کیا اس سے کئی گنا زیادہ ہو جائے۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے حضور کا حسن لم یظہر لنا تمام حسنی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ہمارے حضور کا سارا حسن ظاہر ہی نہیں ہوا، لأنہ لو ظہر لنا تمام حسنہ لما اطاقت اعیننا رؤیتہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے حضور کا حسن سارا ظاہر ہو جائے ہماری آنکھیں اسے دیکھنے کی طاقت ہی نہ رکھیں۔ کیا خوب کہا مولانا حسن رضا خان بریلوی، آپ کہتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ اور حضرت پیر میر علی گولوی رحمت اللہ علیہ کہندے نے حضور دے حسن و جمال نو بیان کردے ہوئے کہندے نے، مکھ چاندنی بدر شاشانی، پڑھو پڑھو مکھ چاندنی بدر شاشان، متھے چمک دلا نورانی، پڑھو پڑھو متھے چمک نی، کالی زلف تے آنکھ مستا، خالق نے تجھے ایسا، خالق نے تجھے ایسا تراداری بنایا، خالق نے تجھے ایسا تراداری بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اعظم چشتی بولے، تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، کہہ دو سبحان، تو اجے
تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے بجلی ڈردی چمک نہ مارے جے او مکھ تو حجاب ہٹاوے جے او رکھے ہتھ نال پھلاں تھی ہتھ کھلا تو بھی ود جاوے جے او رکھے قدم زمین تے دھرتی لفدی جاوے آزم دا سونا ماہی مینو کدرے نظر نہ آوے مکے چانی بدر شاشانی چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے چاند سے کہہ دو سبحان اللہ محبوب دی گل ہے ہاں حسن یوسف بھی بیان کیتا ہے لیکن محبوب دی گل تے پھر محبوب دی ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے اس کے منہ پہ داغ ہے احمد کا چہرہ صاف ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنی و سراجا منیرا سبحان اللہ سبحان اللہ قد جاءکم من اللہ نور سبحان اللہ سبحان اللہ سب سے اعلیٰ اللہ ہمارا نبی بڑا حسن رکھتے ہیں یوسف علیہ السلام لیکن سب سے اعلیٰ اللہ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے سوزنے گمشدہ ملتی ہے اگر چہرے دی جھلک پوے گمشدہ سوئی اماں جی عائشہ صدیقہ نو اندھیرے وچوں اندھیرے ختم ہوندے نے مل جاندی سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر اللہ نے میرے حضور کو جو حسن دیا ہے اللہ دی قسم کائنات اندر کوئی ایسا ہے ہی نہ ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے بس اللہ دی ذات تو بات اگر تمام حسن و جمالات کا اگر مخلوق میں کوئی مرکز ہے تو میرے اور آپ کے آقا مولا مصطفیٰ جان رحمت کی ذات تو بات ہو رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ وہ عورتیں اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں کسی نے کہا کہ اگر حضور کے حسن کا نظارہ کر لیتے تو اپنا دل کاٹ ڈالتے تو اب کیا حضرت یوسف علیہ السلام اب اس نے زلیخا نے کہا کہ یہ تو مسئلہ اب اور پھیلتا جا رہا ہے اب کیا کیا جائے اب کیا ہوا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اس نے کہا کہ فلما وہ پھلوں کی جگہ پر وہ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی اور اس سے آگے اس نے کہا کہ یہ کوئی اللہ کا فرشت ہے آیت نمبر 32 قالت فذالکن الذی لمتننی فیہ زلیخا نے کہا اے او ہے جن دے بارے تسی مینوں ملامت کر دیاں سو اے او ہے تجھے اے او ہے فذالکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودتہ عن نفسہ فاستعصم میں نے ان کا دل لینا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا
پھر یوسف علیہ السلام کی یہاں بھی برات آ گئی، زلیخا کے منہ سے برات آ گئی یوسف علیہ السلام کی، اور والا لم یفعل ما آمرہ، پیچھا نہیں چھڈا اجے زلیخا نے، والا لم یفعل ما آمرہ، جیڑا کچھ میں انہوں کہنی آ نا اگر یہ وہ نہیں کرے گا، اگر یہ وہ نہیں کرے گا لا یسجنن، انہوں قید وچ جانا پینا ہے، اسے قید کیا جائے گا، والا یکون من الصاغرین، اور وہ یعنی یوسف علیہ السلام ضرور ذلت اٹھائیں گے۔ اب اس نے اصل میں ہوا یہ کہ عورتوں نے جب بات سنی، اس نے یوسف کو دیکھا، اب انہوں نے بھی اس کا ساتھ دیا، زلیخا کو مشورہ دیا، کہا کہ تو یوسف کو کہہ اگر تو میری بات نہیں مانے گا میں تجھے جیل میں ڈلوا دوں گی، میں تجھے سخت سزا دوں گی۔ اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے کہ کسی کو مطلب اگر کوئی بھی کام جو ہے کروانا ہو نہ مانے تو پھر وہ اس طرح کے ہیلے وغیرہ جو ہیں وہ ہوتے ہیں، تو میں تمہیں ایسے کروں گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں انہوں نے یہ سنا، زلیخا سے کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے، اور یوسف علیہ السلام کو ان کی بات بہت ہی ناپسند آئی۔ اب انہوں نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں یوسف علیہ السلام، کیونکہ پتہ تو چل گیا اب مجھے قید میں ڈالا جائے گا، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، عرض کی اے میرے رب مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے، جیڑے کم واسطے مینوں زلیخا بلاندی ہے نا اندے نالوں مینوں قید خانہ اچھا ہے، وہ بہتر ہے میرے واسطے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اور اگر تو مجھ سے یا اللہ ان کا مکر نہیں پھیرے گا تو پھر مائل ہو سکتا ہوں، ہو جاؤں گا میں ان کی طرف، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو پھر اس وقت میں نادان بنوں گا۔ اب کیا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے اگلے جمعے گفتگو ہوگی۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، وما علیہ